ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ننھی حور رہتی تھی۔ وہ بہت تجسس والی بچی تھی۔ ایک دن وہ اپنی دادی کے پاس گئی اور پوچھا، دادی جان، ہمیں حدیث کیوں پڑھنی چاہیے؟ قرآن تو ہمارے پاس ہے، پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ دادی جان مسکرائی اور بولی، بیٹی، قرآن پاک تو اللہ کا کلام ہے اور حدیث وہ باتیں ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں۔ یہاں کی حدیث ایسے ہیں جیسے روشنی کا چراغ، جو ہمیں قرآن سمجھانے اور اس پر چلنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ ننھی حور نے آنکھیں کھول کر کہا، چراغ؟ دادی جان نے ایک مثال دی، بیٹی سوچو کہ اگر رات کا وقت ہے، راستہ ہے لیکن اندھیرا ہے، تمہیں منزل تک جانا ہے، لیکن اگر چراغ یا ٹارچ نہ ہو تو کیا ہوگا؟ ننھی حور بولی، میں ٹھوکر کھا جاؤں گی اور شاید صحیح راستہ بھی نہ ملے۔ دادی جان نے کہا، بالکل صحیح، قرآن ہمارا راستہ ہے اور حدیث وہ چراغ ہے جو اس راستے کو روشن کرتی ہے تاکہ ہم سیدھا چلیں اور کبھی گمراہ نہ ہوں۔ پھر دادی جان نے ایک چھوٹی سی حدیث سنائی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے لیے اچھا ہو۔ حور نے خوش ہو کر کہا، اب مجھے سمجھ آ گیا دادی، حدیثیں ہمیں اچھے کام سکھاتی ہیں، جیسے دوسروں کے ساتھ نرمی کرنا، سلام کرنا، جھوٹ نہ بولنا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح زندگی گزارنا۔ دادی جان نے کہا، شاباش بیٹی، جو بچہ قرآن اور حدیث دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ ننھی حور نے فیصلہ کیا کہ وہ روزانہ ایک حدیث یاد کرے گی اور اپنی زندگی میں اس پر عمل بھی کرے گی۔ اس کہانی سے ہم نے سیکھا ہے، یہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے میں مدد دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یاد کرنا اور ان پر عمل کرنا بہترین علم ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے والا سب سے بہترین ہے۔ بغیر حدیث کے زندگی میں ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ ننھی حور کی طرح چھوٹی عمر میں حدیث یاد کرنا اچھی عادت ہے۔ حدیث پڑھ کر صرف یاد رکھنا کافی نہیں، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ جو قرآن اور حدیث دونوں کو اپناتا ہے وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین رہنما ہیں۔ ان کی سنت اور حدیث پر عمل کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔